سال تھا 2004۔ پاکستان کی ایویشن سیکٹر میں ایک ایسا نام میٹر ہوا جس نے صرف ایئر لائن کا بزنس کو چیلنج نہیں کیا بلکہ پاکستانی پیسنجرز کی ایکسپیکٹیشن بھی بدل دی۔ نام تھا ایئر بلو۔ اس وقت اگر کوئی پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنا چاہتا تھا تو سب سے اوبویس چوائس پی آئی اے تھی، لیکن ایئر بلو نے مارکیٹ میں آتے ہی ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا پریزنٹ کیا: پرائیویٹ ایئر لائن، ماڈرن ٹیکنالوجی، پروفیشنل سروس اور کمپیریٹیولی افورڈیبل فیئر۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایئر بلو نے صرف پلین نہیں بیچا، اس نے ایک ایکسپیرینس بیچا۔ لیکن جس ایئر لائن کو کبھی پاکستان کی ایویشن سیکٹر کا فیوچر کہا جا رہا تھا، وہ آج اتنی لمیٹڈ کیوں نظر آتی ہے؟ کیا ایئر بلو کا ڈاؤن فال صرف 2010 کے پلین کریش کی وجہ سے ہوا، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جس میں کمپٹیشن، اکانومی مینجمنٹ اور چینجنگ پاکستانی مارکیٹ سب انوالو تھی؟ یہ کہانی ہے ایئر بلو کی، ایک ایسی ایئر لائن جو بہت تیزی سے اٹھی لیکن اپنی اوریجنل ہائٹ کو مینٹین نہ کر سکی۔ ایئر بلو کے پیچھے میجر نام تھا شاہد خاقان عباسی۔ بزنس بیک گراؤنڈ رکھنے والے عباسی نے ایویشن مارکیٹ کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھا۔ پاکستان میں پرائیویٹ ایئر لائن کا کنسپٹ نیا نہیں تھا، لیکن ایئر بلو کی اپروچ کمپیریٹیولی ماڈرن تھی۔ ایئر لائن نے ٹیکنالوجی کو آئیڈینٹی کا حصہ بنایا۔ آن لائن ریزرویشن، الیکٹرونک ٹکٹنگ اور پروفیشنل کسٹمر سروس نے پیسنجر کو ایک الٹرنیٹیو دی۔ ایئر بلو کا سلوگن تھا اسمارٹ پیپل فلائی ایئر بلو، اور دھیرے دھیرے یہ سلوگن مڈل کلاس اور بزنس ٹریولرز کے بیچ میں ایک ایسپریشنل آئیڈینٹی بن گیا۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دوسری میجر سٹیز تک فلائٹس نے ایئر بلو کو ڈومیسٹک مارکیٹ میں اسٹرانگ پوزیشن دی، لیکن کمپنی کا ٹارگٹ صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ایئر بلو نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف بھی قدم رکھا۔ مڈل ایسٹ کے روٹ کے ساتھ ایئر لائنز نے یورپ تک اپنی پریزنس بڑھانے کی کوشش کی۔ دبئی، جدہ، مسقط اور مانچسٹر جیسے ڈیسٹینیشن ایئر بلو کی ایمبیشن ایکسپینشن پلان کا حصہ بنی۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، ایک پرائیویٹ پاکستانی ایئر لائن گرو کر رہی تھی، پیسنجر کو چوائس مل رہی تھی اور پی آئی اے کی مونوپولی لائک پوزیشن کو چیلنج بھی مل رہا تھا۔ لیکن ایئر لائن بزنس میں ایک سمپل رول ہے: گروتھ جتنی فاسٹ ہو، رسک اتنا ہائی ہوتا ہے۔ ایئر کرافٹ لیز کرنا، فیول پرچیز کرنا، مینٹیننس، کرو سیلریز، ایئرپورٹ چارجز اور انٹرنیشنل آپریشن، ہر چیز میسو کیپٹل ڈیمانڈ کرتی ہے، اور جب اکانومی انسٹیبل ہو، ایئر لائن کا پروفٹ سب سے پہلے پریشر میں آتا ہے۔ سال 2008 کے گلوبل فائنینشل کرائسس کے بعد فیول پرائسز اور کرنسی فلکچویشنز نے ایئر لائن کے آپریٹنگ کاسٹ کو ڈیفیکلٹ بنایا۔ پاکستان میں روپے کی ویلیو پریشر تھا اور امپورٹنٹ ایویشن اکوپمنٹ کی کاسٹ بڑھ رہی تھی۔ ایئر بلو کو پیسنجر کے لیے فیئرز اٹریکٹیو رکھنے تھے، لیکن دوسری طرف فیولز اور آپریشن کنٹینیوسلی انکریز ہو رہے تھے، یعنی ایئر لائن ایک ایسی بزنس ماڈل کے بیچ پھنس رہی تھی جہاں کسٹمر کو چیپ ٹکٹ چاہیے تھی اور کمپنی کو سروائیو کرنے کے لیے ہائر ریونیو۔ پھر آیا 2010 اور ایئر بلو کی ہسٹری کا سب سے ڈارک چیپٹر۔ 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو فلائٹ ED202 کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ اسلام آباد کے قریب ویدر کنڈیشن خراب، فلائٹ مارگیلا ہلز کے علاقے میں کریش ہو گئی۔ اس ایکسیڈنٹ میں ٹوٹل 152 لوگوں کی جان چلی گئی۔ پاکستان میں اس ٹریجڈی کا امپیکٹ بہت گہرا تھا۔ ایئر بلو کا نام سڈنلی ایک ایویشن ڈیزاسٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے لگا۔ انویسٹیگیشن میں کاکپٹ ڈیسیژن، ویدر کنڈیشن اور فلائٹ پوزیشن جیسے فیکٹر ڈسکس ہوئے، لیکن پبلک کے لیے ٹیکنیکل ڈیٹیل سے زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز تھی: ایئر لائن بزنس میں پیسنجرز ایئر کرافٹ میں تبھی بیٹھتا ہے جب اسے ایئر لائن پر کانفیڈنس ہو۔ ایئر بلو اب صرف فلائٹ آپریٹ نہیں کرنی تھی بلکہ اپنی کریڈیبلٹی کو بھی مینٹین کرنا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی ایویشن مارکیٹ میں ٹرانسفارم ہو رہا تھا۔ پیسنجر کے پاس گریجولی آپشن اور آنے لگے۔ پرائیویٹ ایئر لائن نے مارکیٹ میں کمپٹیشن کریٹ کیا اور پھر ایئر بلو کے سامنے ایک نیا چیلنج کھڑا ہوا۔ اب اس نے صرف پی آئی اے سے کمپیٹ نہیں کرنا تھا، اس نے نئے پرائیویٹ پلیئر کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا تھا۔ سیرینا نے اپنی پریزنس اسٹیبلش کی، ایئر اسٹال مارکیٹ میں آئی، بعد میں فلائی جینا نے بھی کمپٹیشن کو اور انٹینس بنا دیا۔ ہر نیو ایئر لائن پیسنجر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ماڈرن ایئر کرافٹ، اٹریکٹیو فیئر اور امپروو سروس کا پرومس کر رہی تھی، اور یہاں سے ایئر بلو کی سب سے بڑی پرابلم سامنے آئی۔ جو چیز کبھی اس کی اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ گریجولی نارمل بن چکی تھی۔ ٹیکنالوجی اب یونیک نہیں رہی تھی، آن لائن بکنگ کامن ہو گئی تھی، پروفیشنل یونیفارمز اور ماڈرن ایئر کرافٹ کمپٹیشن میں اویلیبل تھے، یعنی ایئر بلو کا صرف ماڈرن ہونا نہیں تھا، اسے بیٹر ہونا تھا۔ لیکن مارکیٹ میں کمپٹیشن کے ساتھ ایئر بلو کا ایکسپینشن مومنٹم سلو ہوتا گیا۔ کچھ انٹرنیشنل روٹس بند ہوئے اور ایئر لائن گریجولی سلیکٹڈ پروفیٹیبل ڈیسٹینیشن پر فوکس کرنے لگی۔ جو برانڈ کبھی انٹرنیشنل کا ڈریم دیکھ رہا تھا وہ سروائیول اور آپریشنل اسٹیبلٹی کی پرائورٹی دینے لگا۔ اور پھر پاکستان کی اکانومی نے سچویشن اور ڈیفیکلٹ کر دی۔ روپے کی ویلیو گرتی گئی، ایویشن فیول ایکسپینسو ہوا
ایئر کرافٹ لیزنگ اور مینٹیننس جیسے ایکسپینسز فورن کرنسی سے کنیکٹڈ تھے۔ جب ڈالر ایکسپینسو ہوتا ہے تو ایئر لائن کا کوسٹ اسٹرکچر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا پریزنس ٹکٹ پرائسز پر آتا ہے، لیکن پاکستانی پیسنجر پرائس سینسیٹیو ہیں۔ اگر ٹکٹ مہنگی ہو تو پیسنجر الٹرنیٹیو ایئر لائن چوز کر سکتا ہے، یعنی ایئر بلو کو ایک ڈیفرنٹ سائیکل میں پھنس چکی تھی۔ کوسٹ انکریز ہوتی گئی، فیئرز انکریز کرنا ضروری تھا، لیکن ہائی فیئرز ڈیمانڈ کی افیکٹ کر سکتا تھا۔ کووڈ-19 نے ایویشن انڈسٹری کو ایک اور میسو شوک دیا۔ ایئرپورٹ بند ہوئے، انٹرنیشنل ٹریول آلموسٹ اسٹاپ ہوا اور ایئر لائن کو ایئرکرافٹ گراؤنڈ کرنے پڑے۔ پاکستان کی ایئر لائن بھی اس کرائسس سے بچ نہیں سکی، لیکن کووڈ-19 کے بعد مارکیٹ پہلے جیسی نہیں رہی۔ پیسنجر سروس، فلیکسیبلٹی اور ریلائبلٹی کو اور زیادہ امپورٹنس دینے لگے، اور اسی پیریڈ میں ایئر بلو کو اپنی ڈیجیٹل اور کسٹمر ایکسپیرینس اسٹریٹجی کو اگریسولی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن مارکیٹ میں کمپٹیشن اپنی برانڈنگ اور نیٹ ورک بلڈ کرتے رہے۔ ایئر سیال نے پاکستانی پیسنجر کے بیچ ریپیڈلی اپنی آئیڈینٹی بنائی۔ سرین ایئر نے بھی اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا۔ فلائی جناح نے لو کوسٹ ماڈل کے ساتھ ینگر ٹریول کو ٹارگٹ کیا۔ اب ایئر بلو کے پاس صرف ایک ایڈوانٹیج نہیں تھا، کیٹیگری میں کمپیٹ کرنا تھا، پرائس میں، سروس میں، روٹس میں، فلیٹ میں اور برانڈ۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ایئر بلو کا اوریجنل مومنٹم ویزیبلی سلو ہو گیا، لیکن ایئر بلو کی سٹوری صرف فیلئر کہنا بھی انفیئر ہوگا۔ کمپنی نے آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے سروائیو کیا۔ پاکستان جیسے ایکسٹریملی چینجنگ ایویشن مارکیٹ میں کسی پرائیویٹ ایئر لائن کا اتنے عرصے تک سروائیو کرنا خود ہی ایک اچیومنٹ ہے۔ ایئر بلو نے ایک جنریشن کو یہ پروف کر کے دکھایا، پاکستان میں پرائیویٹ ایویشن بزنس پاسبل ہے، لیکن بزنس میں سروائیو کرنا، ڈومینیٹ کرنا الگ چیزیں ہیں۔ ایئر بلو سروائیو کر گئی، لیکن ڈومیننس لوز کر گئی۔ آج بھی ایئر بلو پاکستان ایویشن سیکٹر کا حصہ ہے۔ فلائٹ آپریٹ ہوتی ہیں، پیسنجر ٹریول کرتے ہیں اور کمپنی کا نام مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن 2000s والی وہ ایکسائٹمنٹ، وہ اگریسو ایکسپینشن اور وہ فیلنگ کہ ایئر بلو پاکستان کی نیکسٹ بگ ایئر لائن بننے والی ہے، وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ اور شاید ایئر بلو کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی